ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کعبے کی طرف رخ کر کے اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرنا۔ اگر پیشاب پاخانہ کرنا ہے یا تو مشرق کی طرف رخ کر کے کرو یا تو مغرب کی طرف رخ کر کے کرو۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اب اہل حدیثوں کو اتنی چلچلاہٹ ہے حدیث پہ عمل کرنے کی، تو میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اس حدیث پہ عمل کر کے دکھا۔ وجہ اس حدیث پر انڈیا میں عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے؟ کعبے کی طرف رخ مت کرنا اور پیٹھ مت کرنا۔ اگر پیشاب پاخانہ کرنا ہے تو کدھر کرو؟ یا تو مشرق کی طرف یا تو مغرب کی طرف، ہے نا؟ یہ حدیث ہے کہ اگر حدیث نہ ہوئی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے بعد کبھی اہل حدیثوں کا نام زبان پہ نہیں لاؤں گا، لیکن اگر یہ حدیث ہے تو پھر اس پر عمل کر کے بتاؤ۔ حدیث پڑھنے کا شوق، ہم نے تو حدیث پڑھی تو ہم بھی حدیث پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ کوئی نزہت المجالس کی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کہ تم میرا مذاق اڑاؤ بعد میں۔ تمہیں تو بڑا شوق ہے نا حدیث دانی کا۔ ہاں، یہ امام ابو داؤد نقل کر رہے ہیں، اور پھر کتاب الطہارت میں بالکل پہلے صفحے پر ہے، بہت اندر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ گھمنڈ ہے۔ یہ بات اگر ہم لوگ سر نیچا کر کے چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث نہیں جانتے۔ ہمارے ایک معیار ہے، پھلدار ٹہنیاں جھک کر کے رہتی ہے۔ ہاں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ یہ بات اچھی نہیں ہے، ہوش کے ناخن لو۔ اور جو ان کے چکر میں حدیث کے نام پر، ان سے کہتا ہوں ہوش کے ناخن لو۔ کیا فرمایا؟ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے پیشاب پاخانہ کرو، کعبے کی طرف رخ کر کے مت کرو۔ مطلب کیا؟ ارے ہم اگر کعبے کی طرف رخ نہیں کرتے تو مشرق کی طرف رخ کریں گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی، اور مغرب کی طرف رخ کریں گے تو کعبے کی طرف چہرہ ہوگا۔ تو کیا انڈیا میں اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس پر انڈیا میں عمل نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے نوٹ میں، اللہ کے رسول نے بیان، حضور نے تو مطلق بیان کیا، لیکن ہر ذی شعور اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ حدیث انڈیا پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث مدینہ منورہ کے لیے ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے، قبلہ جنوب کی طرف ہے، وہاں اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے، اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر کوئی آ کر کے ہمیں حدیث کی دھونس دے، یاد رکھنا باب مدینۃ العلم سے تار جڑتے ہیں ہمارے۔ ہاں، ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، کیا بات کرتے؟ سنو، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات، اگر بخاری کی بات کرتے ہو پھر بخاری لو۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور اس کی اولاد پر اور اس سے محبت کرنے والوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے یہ کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو اس سے محبت کرے ان پہ بھی جہنم حرام ہے۔ اندازہ فرمایا، اور ایک مقام پر فرمایا کہ فاطمہ نے اپنی حرمت پر ایسی نظر رکھی کہ اللہ نے فاطمہ پر اور قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ اس لیے یہاں ایک مسئلہ سن لے، فتاوی رضویہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، دکن میں تھوڑا سا عند اللہ کی تشریح نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں جو عند اللہ سادات ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو صرف عند الناس ہے ان کے معاملے میں ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن جو عند اللہ ہے، اب آپ سوچیں گے کہ سب بتا دیا یہ نہیں بتایا، تو میں اس کو اپنے ایک جملے میں بتا دوں۔ عند اللہ اور عند الناس کا مطلب کیا؟ جن کو اللہ نے سادات بنایا ہے، جن کو سادات اللہ نے بنایا ہے ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو خود سے بن گئے ہیں انہیں تو رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہے، ان کا تو فرض بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں۔